اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ انا بشر مثلکم، کہ میں بشر ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس سے پہلے ایک اور آیت شریفہ بھی میں نے پڑھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور اس میں تمام مفسرین نے فرما دیا ہے کہ یہاں نور سے مراد نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. لیکن قرآن کی یہ آیت بڑے زور و شور کے ساتھ آتی ہے. بھائی جب بتا دیا گیا قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں، تمہید میں گئے بغیر. جو دنیا کا اصول ہے نا وہ یہ ہے کہ جو باتیں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی ظاہری طور پہ دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں، اس کے لیے کوئی دلیل کی حاجت نہیں ہوتی. بات توجہ طلب ہے، اس کے لیے کوئی دلیل کی حاجت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ سورج روشنی دیتا ہے، سب کو معلوم ہی ہے. آشا کو کیا ہو گیا؟ اب ہم بڑے اگر جذبات کے ساتھ آ کے کہنے لگے تمہیں پتا ہے سورج روشنی دیتا ہے، اللہ رحم فرمائے صاحب کے اوپر، سفر کا تھکن ہے صاحب کے اوپر. ستارے چمکتے ہیں تمہیں پتا ہے؟ ارے معلوم ہے. یہاں پہ علماء کی بولی میں اس کو کہتے ہیں جو باتیں بدیہی ہیں وہ دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کیا آپ نے کسی کو یہ سنا ہے یہ کہتے ہوئے میں بشر ہوں بشر؟ ارے معلوم ہے صاحب آپ بشر ہی ہے، ہم کب سمجھے آپ کچھ اور ہیں؟ بھائی ہم اگر آپ کو کچھ اور سمجھتے تو پھر آپ یہ کہنا حق بجانب تھا آپ کا کہ آپ بشر ہیں. بلا تشبیہ و بلا تمثیل. تو جو بدیہی باتیں ہوتی ہیں اس کے لیے کوئی دلیل کی حاجت نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدا وہ ہے، اللہ وہ ہے جو مشرق سے ایسٹ سے سورج کو طلوع کرتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو طلوع کر کے بتا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو مغرب سے ویسٹ سے سورج کو طلوع کر دے وہ اللہ ہوگا. اب رسول پاک کو اللہ نے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ رسول پاک نے سورج کو مغرب سے طلوع کرا، رسول پاک نے ویسٹ سے سورج کو طلوع کروا دیا. بات سمجھ میں نہیں آئی. یا رسول اللہ آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو مغرب سے طلوع کر دے، یعنی بقول حضرت ابراہیم کے بروایت قرآن عظیم کیا کہ جو مغرب سے طلوع کروا دے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اب مغرب سے آپ نے طلوع کر دیا، سمجھے تو کیا سمجھے؟ اشارہ کرتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. پاؤں سے ٹھوکر لگائی، ناچتے احد کو ٹھہرا دیا. اشارہ کرتے ہیں درخت دوڑنے لگ جاتے ہیں. آپ نے آواز دے دی، جنگلوں کے درندوں نے کلمہ پڑھ دیا. سمجھے تو کیا سمجھے؟ بھائی معلوم یہ ہوا کہ جو مغرب سے سورج کو طلوع کرا دے وہ خدا ہے. اب یہاں پہ یہ قصہ ہی سرکار کی بشریت کا نہیں ہے. یہاں نادان تو نے سمجھا ہی نہیں، یہ بات ہی سرکار کی بشریت کی نہیں ہے. یہاں تو یا رسول اللہ، یہاں خدا کی طرف شرک منسوب ہونے سے دوری کرنا ہے. یہاں تو سرکار کی بشریت کی بات ہی نہیں ہے. یہاں تو بات یہ ہے کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ رسول پاک خدا نہیں ہے. قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں بشر ہوں جی. سمجھ کے بات آپ؟ اب مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اگر آپ دیکھیں بات واضح ہے، اکثر و بیشتر سبھی نے سنا ہوگا، بالخصوص علماء اور مشائخ، انما حرم علیکم المیتۃ والدم الی آخرہ. اب یہاں پہ انما کی ترکیب آپ دیکھیے کہ انما یہاں پہ علماء کرام کی نظر ہے ماشاءاللہ کہ انما کہا گیا ہے کہ اچھا اگر اس کا ترجمہ کریں تو یہی بات ہے کہ صرف یہی حرام ہے. کیا؟ مردار، خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس کو اللہ کے نام پہ نہیں بلکہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے. تو اب اس کا کیا معنی لیا جائے گا؟ ترجمہ اگر کریں ہم سلیس سا تو یہ ہے کہ صرف یہی حرام ہے، تو جو باقی سب ہے کھائے جاؤ.
لیکن یہ تو اس کا مطلب ہی نہیں، اور یہ تو علماء کے اجماع کے خلاف ہے بات، لیکن یہاں بات تو یہ ظاہر ہو رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب جس وہم کو انسان کے ذہن میں جو وہم پیدا ہو جاتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کے بعد، ایک ازمپشن پیدا ہو جاتا ہے، جب کوئی بات کہی جائے اس وقت اس کی تردید کے لیے، تو صرف وہ اس کی تردید کے لیے ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ وہ صرف اس کی تردید کے لیے، یعنی یہاں پہ جو کہا گیا ہے تو اس سے ہرگز یہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم الی آخرہ، یہ جو ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف یہ حرام ہے باقی کا سب کھائے جاؤ، نہیں، اس سے بات یہ ہے کہ اس کو چونکہ تم حلال سمجھ رہے ہو یہ حرام ہے، لیکن اس میں دوسری چیزوں کا جس کو ممنوعات میں شامل کیا گیا ہے اس کے حرام ہونے کی نفی نہیں ہے، ان کے حرام ہونے کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی باقی بھی حرام ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بتایا یہ گیا کہ قل، آپ فرما دیجئے، آپ یہ اعلان کریے، کیا جو تمہارے وہم و گمان میں یہ بات آ گئی ہے نا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کون، تو آپ نے فرمایا میں خدا نہیں ہوں، بشر مثلکم، میں بشر ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بشر کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو جو خدا کی طرف الوہیت کی طرف باتیں منسوب ہو رہی تھی اس کی نفی کی خاطر کہا جا رہا ہے۔